یہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ ایک صحابی جن کا نام کعب بن مالک ہے، جمعرات کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جان نثاروں کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے کہ لوگوں نے میری بڑی سرزنش کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمارے ساتھ سلام و کلام کوئی نہیں کرے گا۔ ایک دن میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ میں بازار میں پہنچا تو ایک الچی مجھے تلاش کر رہا تھا۔ 40ویں دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ صبح کا وقت تھا۔ جس نے سب سے پہلے مجھے یہ خوشخبری سنائی تو اس صحابی کا نام تھا۔ السلام علیکم دوستو، اسلام کا حسن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 صحابہ کرام کے توبہ کے واقعے کا ذکر کریں گے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ التوبہ میں 3 صحابہ کرام کی قبول توبہ کا ذکر اس طرح آیا ہے: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تینوں شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دے جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کوشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہے۔ بے شک اللہ تعالی ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اس توبہ کا تعلق 3 صحابہ سے ہے جن کے نام یہ ہے: کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔ اس وقت مسلمان طرح طرح کے مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بڑا طویل اور جان کسل تھا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ ایک اونٹ پر باری باری سواری ہوتی، صرف ایک کھجور پر ہی رات بسر کرنی پڑتی۔ پانی اتنا کم تھا کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے پیٹ میں جو پانی ہوتا اس سے پیاس کو بجھاتے۔ حالات کی سنگینی کی وجہ سے بعض مخلص مسلمان بھی لڑکھڑا کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق سے سفر جہاد پر روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایت درج ہے اس کے راوی خود ان تینوں میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ متفقن علیہ روایت کا خلاصہ کچھ یوں ہے: جن دنوں غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، میری صحت اور مالی حالت بہت اچھی تھی۔ میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹنیاں تھیں۔ اس سے قبل میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہیں ہوئے تھے۔ جمعرات کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جان نثاروں کے ہمراہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چند ضروری کاموں سے جلدی فارغ ہو کر لشکر کے ساتھ جا ملوں گا۔ پہلا دن بھی گزر گیا لیکن مجھے ان کاموں سے فراغت نہ ہوئی۔ دوسرا دن، پھر تیسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا لیکن میں فارغ نہ ہوا۔ جب کئی دن گزر گئے تو میں نے خیال کیا کہ اب تو لشکر بہت دور چلا گیا ہوگا اور اب میرا جانا بھی سود ہے۔ چنانچہ میں نے لشکر کے پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں بازار جاتا تو مجھے ان لوگوں کے سوا جو نفاق کی تہمت سے محتم تھے یا جو معذور تھے اور جنگ میں شرکت کے قابل نہ تھے اور کوئی مسلمان دکھائی نہ دیتا۔ مجھے اپنی اس خرامہ نصیبی پر بڑا دکھ ہوتا۔ ایک بار خیال آ بھی گیا اگرچہ تاخیر ہو گئی ہے پھر بھی چلا جاتا ہوں، کاش میں ایسا کرتا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ وقت گزرتا
بڑھتا گیا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخیر و عافیت واپس آنے کی اطلاعات آنے لگی۔ مجھے رنج و غم نے آ لیا۔ میں سوچنے لگا کہ بارگاہ رسالت میں اپنی اس غیر حاضری کے لیے کیا عذر پیش کروں۔ خود بھی غور و فکر کیا اور دیگر سے بھی مشورہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یکا یک تذبذب کی کیفیت جاتی رہی اور دل میں ٹان لیا کہ سچ سچ عرض کر دوں گا، اور اس بارگاہ میں اگر پناہ مل سکتی ہے تو سچ سے ہی مل سکتی ہے، جھوٹ بول کر تو مزید اپنے آپ کو رسوا ہی کرنا ہے۔ حضور نبی کریم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 نفل ادا کرتے، اس کے بعد حضرت خاتون جنت کے ہاں قدم رنجا فرماتے اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں کو زینت بخشتے۔ جب حضور نبی کریم مسجد نبوی تشریف لے آئے اور نفلوں سے فارغ ہو کر بیٹھے تو منافقین گروہ در گروہ حاضر ہو کر جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی ظاہری عذرداریوں کو قبول فرما لیتے۔ مجھے بھی بعض لوگوں نے ایسا کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی بدنصیبی کی سچی داستان عرض کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرض گزاشت کو سن کر فرمایا، اما ھذا فقط صدقہ فقم حتی یقضی اللہ فیکم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3336 ہے۔ اس نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے، جاؤ اٹھو، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے میری بڑی سرزنش کی کہ تم نے صاف گوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کروا دیا۔ میں نے خیال کیا کہ واپس جا کر کوئی عذر پیش کروں، لیکن پھر معاً یہ خیال آیا کہ ایک گناہ تو یہ کیا کہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، اور دوسرا گناہ یہ کروں کہ بارگاہ نبوت میں جھوٹ بولوں۔ میں یہ جرت ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا کہ کسی اور کو بھی اس قسم کا حکم ملا تو بتایا گیا کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم کو بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ ہم کلام ہوتا تھا اور نہ کوئی ہمارے سلام کا جواب دیتا تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ وہ ہے ہی نہیں جو پہلے تھے اور جن کو ہم جانتے تھے، یہ وہ دیس ہی نہیں ہے جس میں ہم نے عمر گزاری ہے، بلکہ یہ کوئی نیا دیس ہے جو کہ کوچہ و بازار و در و دیوار ہمارے لیے بالکل غیر مانوس ہے۔ مجھے یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہ پڑھائی تو کیا بنے گا۔ میری دیگر دونوں ساتھی تو رات دن گریہ و زاری میں گزار دیتے، انہیں دنیا و ما فیہا کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے تو باہر نکلنا ہی بند کر دیا، جبکہ میں کبھی کبھی بازار جاتا، لیکن نہ کوئی مجھے سلام کہتا اور نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک روز میں لوگوں کے سرد مہری سے تنگ آ کر اور مایوس ہو کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، جو اس وقت باغ میں تھا۔ مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے بھائی، کیا تمہیں علم نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، وہ بولا تک نہیں۔ آخر چوتھی بار جب میں نے اسے یہی بات کہی تو اس نے صرف اتنا کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت بے اختیار میرے آنسو بہہ نکلے اور میں وہاں سے شکستہ دل واپس چلا آیا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شاہ غسان کا ایک ایلچی مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اشارے سے اسے میری طرف متوجہ کیا کہ یہ کعب ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے اپنے بادشاہ کا خط دیا۔ اس نے خط میں مجھے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر بہت جفا کی ہے اور تیرے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ تیری توہین کی جائے، تو میرے پاس آ جا، دیکھ میں کس قدر تیری قدردانی کرتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں آگ بگولا ہو گیا اور میں نے اس خط کو نظر آتش کر دیا اور اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ اس خط کا میرے پاس یہی جواب تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میری بدبختی ملاحظہ ہو
کہ اب ایک کافر کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ میری ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ اس رنج و عالم میں 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ رہے۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بیچ دیا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جایا کرتا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا کرتا اور پھر یہ دیکھتا کہ کیا لب مبارک کو جنبش ہوئی ہے۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو سرور دو عالم اپنی نگاہ لطف کو میری طرف مبذول فرماتے اور جب میں فارغ ہوتا تو آراز فرما لیتے۔ یہ لمحے میرے لیے بڑے صبر آزماتے۔ 50ویں رات کو ہماری توبہ کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی۔ صبح کی نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے مبارکباد دینے آئے۔ سب سے پہلے جس نے مجھے یہ مژدہ جاں فشاں سنایا وہ حمزہ الاسلمی تھے۔ میں نے فرط مسرت میں اپنے دونوں کپڑے اتار کر ان کی نظر کر دیے۔ پھر میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ سب احباب جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو فرمایا، جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے یہ تیری زندگی کا بہترین دن ہے، مبارک ہو۔ یہ ان 3 پاک بازوں کا ذکر ہے جنہوں نے منافقوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جھوٹ بولنے کی گستاخی نہیں کی اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و عطا ان کی طرف مائل ہوئی اور ایسا ابر رحمت بخشا کہ قیامت تک ان کی توبہ کا ذکر متن قرآن بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کے واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم آپ کے لیے